آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین بچپن۔ ماشاءاللہ۔ تو میلاد کے ساتھ اس موضوع کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ میلاد ولادت کو کہتے ہیں، اور ولادت کے بعد سب سے پہلا مرحلہ کسی بھی انسانی زندگی کا وہ بچپن ہے۔ مگر ہر ایک کو اللہ رب العزت نے بچپن بھی دیا اور بچپنا بھی دیا۔ ہر ایک کی زندگی میں جب آپ غور کریں گے، ہر انسان کی زندگی میں، تو آپ کو بچپن بھی نظر آئے گا اور بچپنا بھی نظر آئے گا۔ لیکن جب سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو آپ کا بچپن تو نظر آتا ہے، لیکن بچپنا نظر نہیں آتا، کہ بچپن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ جب کائنات میں ہر بچے کے بچپن کو دیکھیں اور مصطفیٰ کے بچپن کو دیکھیں تو مصطفیٰ کا بچپن بے مثال نظر آتا ہے، اور جب اگلے مرحلے میں ساری کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لڑکپن کو دیکھیں تو مصطفیٰ کا لڑکپن بے مثال ہے۔ اگر شباب اور جوانیوں کو دیکھیں تو مصطفیٰ کا شباب اور جوانی بے مثال ہے، اور ہر ایک کی سیرت اور کردار کو دیکھیں تو مصطفیٰ کی سیرت اور کردار بے مثل ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے بڑھاپے کو دیکھیں تو مصطفیٰ کا بڑھاپا بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات ظاہری کے پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک ہر حال میں، ہر مقام پر، ہر کیفیت میں، ہر اعتبار سے بے مثل اور بے مثال بنایا۔ تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن مبارک کا، حسین بچپن کا تذکرہ کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، یہاں سے سورہ البلد شروع ہوتی ہے، اور اس کی جو ابتدائی 3 آیات، 2 آیات ہیں، 3 آیات، ان 3 آیات سے میں صرف ایک ربط حاصل کرنا چاہتا ہوں آج کی گفتگو کا۔ ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اور قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ آپ کا قیام اس شہر کے اندر ہے، یعنی آپ کے شہر ولادت کی قسم اٹھاتا ہوں، کیونکہ آپ یہاں رہے، آپ یہاں چلتے پھرتے رہے، آپ کا قیام یہاں پر ہے، اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ پھر فرمایا ووالد وما ولد، اور قسم اٹھاتا ہوں والد کی، اور قسم ہے اس کی جس کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ نام لیے بغیر قسم ہے والد کی، قسم ہے اس کی جس کی ولادت ہوئی، اور قسم ہے شہر کی کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان 3 آیات کا عنوان یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا کے لمحے ولادت کی بھی قسم اٹھائی، آپ کے والد اور شجرہ نسب کی بھی قسم اٹھائی، آپ کے تولد اور میلاد کی بھی قسم اٹھائی، اور جس شہر میں آپ کا مولد ہوا اس شہر کی بھی قسم اٹھائی۔ تو یہ ساری قسمیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسین بچپن اور لمحے آمد کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اچھا یہاں والد کا نام نہیں لیا، اور وما ولد میں بھی نام نہیں لیا، اور اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں، وہ ہم انشاءاللہ کسی وقت اس پر بات کریں گے۔
مگر والد کا نام نہ لینا، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اگر نام لیا تو صرف ایک نام لیا جا سکے گا، عبداللہ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جس جس کی پیشانی میں سفر کرتا رہا ہے، میں اس تمام شجرہ نسب کی قسم اٹھاؤں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک والد کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اے حبیب آپ کے شجرہ نسب میں آنے والے ہر والد کی قسم ہے، اور پھر آپ کے حسین تولد کی قسم ہے، اور آپ کے میلاد اور ولادت کی قسم ہے۔ تو جس کی ولادت کی قسم رب نے اٹھائی، جس کے شجرہ نسب کی قسم رب نے اٹھائی، جن کی جائے ولادت کی قسم رب نے اٹھائی، تو رب تعالیٰ ایسے تو نہیں قسمیں اٹھاتا، تو اس میں کچھ ہے تبھی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ میرے آقا کا ولادت کے بعد بچپن، جائے ولادت، ماحول، میرے آقا کی سیرت اور کردار، وہ سب کچھ ایسا بے مثال ہے کہ رب تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے تولد کی قسم اٹھا کر یہ گواہی دی ہے کہ آؤ دیکھو، بچپن تو تم نے بڑے دیکھے ہوں گے، پر میرے مصطفیٰ جیسا بھی کسی کا بچپن ہے؟ تو مصطفیٰ بچپن میں بے مثل اور بے مثال ہے، تو پھر سوچو یہ جب اپنے شباب کو پہنچیں گے تو پھر ان کے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی جو نشو و نما ہے وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی۔ جیسے عام بچے ٹائم لگاتے ہیں بولنے کے لیے، چلنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، تو ایک نیچرل پروسیس ہے قدرت کی طرف سے جو بچوں کی پرورش کا ہے، ان کی نشو و نما کا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی ولادت کے دوسرے مہینے آپ نے اپنے گھٹنوں، قدموں اور ہاتھوں کے بل پہ چلنا شروع کر دیا تھا۔ ہاتھوں کے بل پہ جیسے بچے چلتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے دوسرے مہینے یہ چلنا شروع کر دیا تھا، ہاتھوں اور قدموں پر گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیا تھا۔ اور آقا علیہ السلام اپنی ولادت کے بعد تیسرے مہینے آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے اپنے قدمین شریفین کے اوپر، تیسرے مہینے میں آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ نے آپ کے بچپن کو ایسی رفتار عطا فرمائی اور یہ شان عطا فرمائی۔ اسی طرح چوتھے مہینے میں آقا علیہ السلام کی شان یہ تھی جسمانی حالت کی کہ آپ دیوار کا آسرا لے، دیوار کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے اور دیوار کو پکڑ کر چلنے لگتے تھے۔ اور 5ویں مہینے تک آقا علیہ السلام کا بچپن یہ تھا کہ آپ بغیر کسی سہارے اور آسرے کے خود بخود ہی اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر چلنے لگ جاتے۔ تو ہے کوئی کائنات میں ایسا بچہ کہ جو دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، چوتھے مہینے اور 5ویں مہینے میں اس کی یہ پروگریس ہو، اس کی جسمانی نشو و نما اس طرح سے ہو کہ وہ 5ویں مہینے میں ہی کسی کا محتاج نہ رہے، کیونکہ رب تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے نظام تخلیق کے جو تقاضے ہیں وہ تو آپ کی ذات کے اوپر پورے ہوں گے، آپ کی ولادت بھی ہوگی، آپ کا بچپن بھی ہوگا، آپ کا لڑکپن بھی ہوگا، جوانی بھی ہوگی، بڑھاپا بھی ہوگا، لیکن میں اپنی نشانیاں تیری ذات میں دکھاتا رہوں گا۔ جب بھی کوئی بصیرت والا دیکھے گا اسے نظر آ جائے گا کہ کوئی بچہ اتنے مہینوں میں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تو مصطفیٰ کو یہ شان اس لیے عطا فرما دی تاکہ پتا چلے کہ مصطفیٰ تمہارے محتاج نہیں ہیں، نہ کسی والد کے، نہ والدہ کے، نہ کسی پرورش کرنے والے کے، نہ کسی آیا کے، نہ کسی دودھ پلانے والی ماں کے، بلکہ یہ تقاضے ہیں جو ضرور پورے ہو رہے ہیں، مگر مصطفیٰ جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ پتا چلے یہ تم میں سے کسی کے محتاج نہیں، ان کی پرورش خود ان کا رب فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 5ویں مہینے تک آقا علیہ السلام اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو کر چلنے لگ گئے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا یہ پروسیس تھا، آپ کی جسمانی نشو و نما کا۔ پھر اسی طرح اس کے بعد مرحلہ آتا ہے بولنے کا۔ تو بولنے کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام
8वें महीने जब आपकी विलादत बा सआदत के बाद 8वां महीना हुआ तो आका अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। 8वें महीने में बोलना शुरू कर दिया और ठीक 1 माह के अंदर अंदर 9वां महीना जो ही आया तो आका अलैहिस्सलाम फसीही कलाम फरमाने लगे, यानी फसाहत और बलागत वाला कलाम। यानी वो नहीं कि लफ्ज माज़अल्लाह तोतले हूं, लफ्ज टूटे फूटे हूं। तो हम कितने सालों तक बच्चे 5 साल हो गए, अभी हम खुद ही उनके लफ्जों का अंदाजा लगाते रहते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोलना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है। वो अपने माफी ज़मीर को अपनी जुबान की ताकत से नहीं जाहिर कर सकते। मगर मेरे आका की शान ये थी कि आका अलैहिस्सलाम 8वें और 9वें महीने के अंदर ही आप फसीही कलाम करने लगे, यानी ऐसा कलाम जो बड़े बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते, वो फसाहत और बलागत वाला आप कलाम फरमाने लगे। और आपने जो सबसे पहले उस 9वें महीने के अंदर जो सबसे पहला फसीही कलाम फरमाया, जो आपकी जुबान मुबारक से सबसे पहला वो जुमला सुना गया, जो सबसे पहला फसाहत और बलागत पर मबनी कलाम जो आका अलैहिस्सलाम की जुबान पाक से सुना गया, वो ये था, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। सुभान अल्लाह। अब ये देखिए, ये आज के दौर में बड़े बड़ों को याद नहीं होगा और याद नहीं होता, और एक दफा याद करें फिर भूल जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम अपने बचपन मुबारक के 9वें महीने के अंदर आका अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक पर ये फसीही कलाम जारी था, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो ये 2 बातें जाहिर कर रहा है। एक तो ये कि आका अलैहिस्सलाम ऐसा कलाम खुद बोलने लगे 9 महीने। और देखिए आप, ये कलाम कैसा है कि आखिर में कबीरा, कसीरा, असीला लफ्ज मिल रहे हैं। तो ये फसाहत और बलागत पर मबनी कलाम है। आका अलैहिस्सलाम ऐसे अल्फाज और कलिमात से गुफ्तगू फरमाने की ताकत और सलाहियत रखते थे, इस्तेदाद रखते थे। और फिर ये जो कलाम है कोई बेमाना नहीं है। माना क्या है? माना वही है जो मुस्तफा ने 40 साल बाद लोगों को सिखाना था। वो मुस्तफा 9वें महीने में अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि माज़अल्लाह मुस्तफा को भी 40 साल के बाद पता चला कि मेरा कोई रब है और उस रब की हम्दो सना करनी है। तो कोई ये ताने न देता फिरे। मुस्तफा ने अपने बचपन मुबारक के 8वें और 9वें महीने के अंदर ये बता दिया था कि हाँ, मैं उस रब का नाम लेकर, झंडा लेकर आया हूं जिसकी शान सबसे बुलंद है, जिसके लिए हम्दो सना है। मुस्तफा रब की हम्दो सना उस वक्त कर रहे हैं जब किसी को ये खबर नहीं थी कि अल्लाह कौन है और अल्लाह की जात क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम का ये कलाम और बचपन के अंदर, तो इससे उन लोगों को भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि जो माज़अल्लाह ये समझते हैं कि आका अलैहिस्सलाम को भी 40 साल बाद नबुव्वत मिली और माज़अल्लाह पता चला। तो देखिए आका अलैहिस्सलाम का कलाम मुबारक अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, ये कलाम आप 9वें महीने के अंदर अपनी जुबान मुबारक से इरशाद फरमा रहे हैं। इससे जहां ये पता चलता है कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह की मारिफत हासिल थी और आप पैदा होते ही अपने रब को भी पहचानते थे और अपने रब की बंदगी, इबादत, तस्बीह और जिक्र को भी जानते थे। और वो किसने सिखाया था? तो जिस गोद में आप परवरिश पा रहे थे वो तो हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की थी। तो वो तो दीन इब्राहिमी पर रहने वाले लोग थे, वो तो जमाना फितरत पर है। तो फिर उनको आका अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक पर आने वाला कलाम ये किसने सिखाया? ये मेरे आका का मोजज़ा है। रब ने दिखा दिया कि मेरा हबीब पैदा होते ही मेरी मारिफत, मेरी बंदगी को जानता है। और फिर एक और कलाम जो आका अलैहिस्सलाम फिर बाद अज़ान, ये तो था सबसे पहला कलाम जिसको आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान मुबारक से जारी फरमाया और जिसको सीरत की कुतुब के अंदर नकल किया गया है। ये पहला कलाम था और ये 8वें 9वें महीने की बात थी। और फिर उसके बाद अक्सर औकात
جو کلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری رہتا تھا وہ سیرت کے اندر مختلف ائمہ نے اکابرین نے جس کو درج کیا ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ قدوسن قدوسن نامت العیون والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ کلام تھا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر پڑھتے رہتے اور یہ آقا علیہ السلام کی زبان پر جاری رہتا، جس کا ترجمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قدوسن قدوسن، وہ تو ایسا پاکیزہ ہے، وہ ایسا پاکیزہ ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. نامت العیون، آنکھیں سوتی ہیں لیکن رحمان وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. نامت العیون والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آنکھیں سوتی ہیں لیکن رحمان ایسا ہے کہ وہ سوتا نہیں، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اور یہی کلمات ہیں جو آپ کو آیت الکرسی کے اندر ملتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ سیرت کی کتب اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اللہ کی یہ شان کہ اسے نیند نہیں آتی اور اونگ نہیں آتی، یہ اپنے بچپن کے اندر ہی یہ کلام اپنی زبان مبارک سے کہنا شروع کر دیا تھا، اور آپ اس کی تسبیح کرتے اور اس کا ذکر کرتے تھے اور اکثر آپ کی زبان پر جاری رہتا تھا. اور پھر یہ قرآن مجید میں آ گیا. اب دو باتوں میں سے ایک ماننی پڑے گی، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ رب تعالیٰ کی وہ ساری صفات جو اللہ نے قرآن میں اتاری ہیں تو مصطفیٰ اس قرآن کو بھی کہیں سے پڑھ کے آئے تھے. عالم ارواح میں رب نے معرفت عطا کر دی تھی آپ کی روح مبارک کو، اور آپ کی حقیقت مبارکہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھی آشکار فرما دیا تھا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ السلام کی حقیقت مبارکہ اور آپ کی روح مبارک اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی رکھتی تھی اور اپنی نبوت کی معرفت بھی رکھتی تھی اور اپنے اوپر نازل ہونے والے کلام کی معرفت بھی رکھتی تھی. یا تو یہ ماننا پڑے گا یا یہ ماننا پڑے گا کہ میرے آقا کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلے وہ رب تعالیٰ کو پسند ایسے آئے کہ 40 سال بعد جب اس نے قرآن اتارا تو اپنی وہی حمد و ثنا اس نے ہم پر لازم کر دی جو اس نے اپنی تعریف زبان مصطفیٰ سے مصطفیٰ کے بچپن میں سنی تھی. آقا علیہ السلام کے بچپن میں جو رب نے اس زبان سے اپنی حمد و ثنا سنی تھی پھر وہی کلمہ بنتا ہے، وہی کلمات ہیں لا الہ الا اللہ، اور وہی کلمات ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو یہ آقا علیہ السلام کا بچپن کے اندر جو آپ کا جسمانی نشو و نما کا پروسیس ہے وہ عام بچوں جیسا نہیں تھا، بلکہ آپ اپنے بچپن کے مراحل کو اتنی تیزی سے طے کرتے ہوئے آگے بڑھے کہ کسی اور کے محتاج نہ رہیں اور اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو گئے. اسی طرح اگر ایک اور بات بھی آپ کے سامنے عرض کروں وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے 6 خواتین کا دودھ مبارک پیا ہے، اور اس میں ایک 7واں نام بھی آتا ہے مگر 6 کے اوپر اتفاق ہے. ایک تو آپ نے دودھ مبارک پیا اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا دودھ مبارک پیا. پھر آقا علیہ السلام نے دودھ مبارک پیا جو ابو لہب کی لونڈی تھی صوبیہ، اور اس کا تلفظ 2 اعتبار سے پڑھا گیا ہے، صوبیہ بھی ہے اور سویبہ بھی ہے. تو یہ جو تھی یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور ابو لہب آقا علیہ السلام کے چچا تھے. تو جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس لونڈی نے اندر سے جا کر ابو لہب کو خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے. تو اس نے جو ہی سنا اسی انگلی سے اشارہ کیا کہ اچھا اتنی بڑی خوشخبری لائی ہو، جاؤ اس خوشی کے اندر میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو وہ آزاد ہو گئی، اور پھر اسی کی وجہ سے ابو لہب جب فوت ہو گیا تو حضرت عباس نے انہیں دیکھا خواب کے اندر، اور خواب کے اندر پوچھا کہ سناؤ کیا ہوا قبر کے اندر جانے کے بعد. اس نے کہا سخت عذاب میں ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر سخت عذاب کے اندر ہوں. میں نے رسالت کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے عذاب کے اندر کمی کر دیتا ہے، اور وہ جو پورے ہفتے کی ایک پیاس ہوتی ہے
اس پیاس کو بجھانے کے لیے ایک اللہ نے سرچشمہ جاری کیا ہے، میری اسی انگلی سے، جس انگلی سے میں نے اسے آزاد کیا تھا، اسی سے دودھ کا سرچشمہ جاری ہوتا ہے، میں پیتا ہوں اور اپنی پیاس کو بجھاتا ہوں۔ اور اس روایت کو اگر کوئی کہے کہ جی خواب کا واقعہ ہے اور ابو لہب کی بات ہے، تو بھئی ہم نہ خواب کو دیکھ رہے ہیں نہ ابو لہب کو دیکھ رہے ہیں، یہ بات بیان کرنے والے کون ہیں؟ بیان کرنے والے ہیں حضرت عباس، اور وہ ہیں آقا علیہ السلام کے چچا بھی اور صحابی بھی۔ تو جب صحابی ایک بات کو بیان کرتا ہے تو صحابی نے اس بات میں اگر کوئی اس بات کو حقیقت پر نہ سمجھا ہوتا تو بیان کیوں کرتے؟ تو جس بات کو صحابی نے سچ سمجھا ہے اسی کو آگے بیان کیا ہے، تو جس پر صحابی اعتبار کرتا ہے اس پر ہم اعتبار کیوں نہ کریں، جس پر آقا علیہ السلام کے صحابی۔ اور یہ حدیث مبارکہ پھر بخاری میں بھی درج ہے، جس کو حضرت عباس نے بیان کیا ہے۔ خیر، تو صوبیہ اور سویبہ ان کا دودھ پیا آقا علیہ السلام نے، تو وہ آپ کی رضائی ماں ہوئی۔ اسی طرح ایک قبیلہ ہے بنو سلیم، تو بنو سلیم قبیلے کی 3 خواتین تھیں اور تینوں کا نام ایک ہی تھا، عاتقہ۔ تو یہ عربی کا نام ہے عاتقہ۔ تو یہ عاتقہ 1، 2 اور 3 تینوں خواتین تھیں، اور اتفاق یہ ہے کہ تینوں کا نام یہی تھا اور تینوں کا آقا علیہ السلام نے دودھ مبارک پیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کبھی کبھار خود بیان فرماتے تھے، آقا علیہ السلام فرماتے کہ انا ابن العواتق، میں بنو سلیم کی عواتق کا بیٹا ہوں، یعنی 3 وہ عاتقہ جن کا نام تھا، تو جمع بنائیں تو عواتق بنتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام اس کا اظہار فرماتے تھے۔ تو یہ 3 خواتین یہ تھیں، اور پھر خولہ بنت المنذر، یہ ایک خاتون تھی، ان کا بھی آقا علیہ السلام نے دودھ مبارک پیا۔ یہ 6 خواتین ہیں جن کو آقا علیہ السلام کی ماں اور پھر رضائی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور 7واں جن کا میں نے عرض کیا کہ اس میں اختلاف ہے، وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خادمہ تھی، اور ان کا نام تھا ام ایمن۔ تو وہ آقا علیہ السلام کی خادمہ تھی اور خدمت کرتی تھی، اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ ان کا دودھ بھی آقا علیہ السلام نے پیا ہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ صرف خدمت کرتی تھیں، ان کا دودھ مبارک آقا علیہ السلام نے نہیں پیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے بھی غالباً بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ کی والدہ نے صندوق کے اندر بند کر کے دریا کے اندر ڈال دیا تھا، اور آپ چلتے گئے، پھر وہ صندوق کو لے کر آئے، فرعون کے گھر میں پہنچے، تو ان کو دودھ پلایا گیا تو وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پیا۔ ایک خاتون کو لایا گیا، دوسری کو لایا گیا، تیسری کو لایا گیا، نہیں پیا۔ تو آپ کی والدہ بھی دروازے کے باہر کہیں آس پاس خبر گیری کے اندر تھیں، تو ان کو خبر پہنچی کہ ایسا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا مجھے لے چلو، شاید میرا دودھ پئیں۔ تو وہ آئیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کا دودھ پیا، تو ان کا دودھ پیا تو پھر وہ وہیں گھر پہ رہی۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے تو اپنی والدہ کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیا، اور آقا علیہ السلام نے 6 خواتین کا دودھ مبارک پیا ہے، یعنی اپنی والدہ کے علاوہ 5 دیگر خواتین کا دودھ آقا علیہ السلام نے پیا ہے۔ ہاں، اس میں بڑی حسین بات ہے، وہ یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ ہر نبی تھا اپنے اعزاز کے تحفظ کے لیے، اور مصطفیٰ تھے اعزازات بانٹنے کے لیے۔ مصطفیٰ نے کسی کو یہ اعزاز بخشنا تھا کہ میں نے ان کا دودھ پیا ہے، کسی کو یہ اعزاز بخشنا تھا کہ وہ میرا رضائی بھائی ہے اور وہ میری رضائی بہن ہے۔ تو جن کو رضاعت کے رشتے کے اندر مصطفیٰ سے ایک تعلق اور نسبت حاصل ہوتا چلا گیا، وہ کائنات میں عظمتوں والا ہوتا چلا گیا، اور قیامت کے دن بھی وہ اس کا ثمر پائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ رضاعت کے اعتبار سے جس کو بھی رشتہ حاصل تھا، ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں رہا۔ جو اعلان نبوت تک زندہ اور باحیات تھا، اس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے 5 خواتین کو گویا کہ یہ اعزاز بخشا کہ ان کا دودھ مبارک پیا،
اور پھر ان کی اولادوں کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ آقا علیہ السلام کے رضائی بہن بھائی کہلا سکیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کا نہ کوئی اور بھائی تھا حقیقی نہ بہن تھی۔ اور اس نقطہ کو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بیان کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کی شان یتیمی کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو جیسے خلق میں تخلیق میں سب سے اول بنایا ہے اور بعثت کے اندر سب سے آخر بھیجا ہے، آخر میں بھیجا اور سب سے پہلے پیدا فرمایا تاکہ آپ آخر بھی ہو جائیں، آپ اول بھی ہو جائیں۔ تو ایسے ہی اپنے والدین کے ساتھ بھی میرے مصطفیٰ کا یہی رشتہ برقرار رکھا، اپنے والدین کے یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے، آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں، نہ آپ سے پہلے کوئی ہے بہن بھائی، نہ آپ کے بعد کوئی ہے، کیونکہ مصطفیٰ بے مثل ہیں۔ بھائی تو پھر شریک ہو جاتا ہے نا، وہ جنس میں شریک ہوتا ہے، اس کی شکل بھی ملتی جلتی ہوتی ہے، کبھی آنکھیں ملتی ہیں، کبھی ناک ملتا ہے، کبھی چہرہ ملتا ہے، کبھی عادتیں ملتی ہیں، اور مصطفیٰ ہر اعتبار سے بے مثل تھے۔ تو مصطفیٰ کو رب نے تنہا تفرد کے ساتھ پیدا فرمایا کہ آپ کے والدین میں آپ اکلوتے ہی تھے، نہ کوئی آپ سے پہلے نہ کوئی آپ کے بعد۔ تو اسی طرح آقا علیہ السلام کے رضائی بہن بھائیوں کو یہ شرف حاصل ہوا، اور آقا علیہ السلام نے اس کا کئی بار پھر بعد ازاں اظہار بھی کیا، وہ ہوتا تھا۔ اور آقا علیہ السلام کی خدمت جنہوں نے کی، ایک تو حضرت آمنہ کی جو خادمہ تھی ام ایمن، انہوں نے خدمت کی آقا علیہ السلام کی، اور دوسرا پھر سب سے بڑا بچپن کے اندر جس کو خدمت کا اعزاز حاصل ہوا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جو آقا علیہ السلام کی رضائی بہن ہوئی، ان کا نام تھا حضرت شیمہ۔ تو یہ ہوئی، اور یہ باحیات تھی جب قبیلہ بنو حوازن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی، جب آقا علیہ السلام نے ان کے خلاف جنگ کی، کیونکہ انہوں نے جارحیت کی تھی، خود جنگ کی تیاری کی تھی اور جنگ کو مسلط کیا تھا مسلمانوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر۔ تو آقا علیہ السلام نے جب لشکر تیار کیا اور مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے وہ سخت لڑائی تھی، اس میں بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا تھا، بہت سخت لشکر تھے جو آپس میں لڑے، لیکن بالآخر ان کو شکست ہوئی۔ اور آقا علیہ السلام جب فتح یابی ہو گئی تو عام دستور یہ تھا کہ پھر فتح کے بعد لشکر مال غنیمت کو سمیٹ کر اور جو بچ گئے ان کو قیدی بنا کر، جنگی قیدی بنا کر، غلام بنا کر چلے جاتے تھے واپس۔ لیکن آقا علیہ السلام نے کئی دن وہاں قیام فرمائے، آئے نہیں، اور اس کی وجہ آقا علیہ السلام نے خود ہی بیان فرمایا کہ میں اس انتظار میں تھا کہ انہی کے اندر تھا قبیلہ بنو سعد بھی، بنو سعد قبیلہ وہ بھی انہی کے اندر تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وہاں بچپن گزرا ہے، میں انتظار کرتا رہا کہ چلو جنگ وہ ہار گئے، اب وہ آئیں اور صلح کر لیں، معافی مانگ لیں اور صلح کریں تو ہم ان کے جنگی قیدی بھی آزاد کر دیں اور ان کو مال غنیمت بھی واپس لوٹا دیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا یہ آپ کی شان ہے کہ جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے تو ان کا احسان تو مصطفیٰ پر کیا ہونا تھا، احسان وہ بھی مصطفیٰ کا تھا، لیکن زمانے کی نظر میں جو حضور کے بچپن پر ان کا احسان تھا، حضور اس کا کس قدر لحاظ فرما رہے ہیں۔ کچھ دن قیام کیا، پھر وہاں سے جب کوئی دیکھا کوئی نہیں آیا تو 4-5 دن بعد پھر آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے مدینہ۔ پھر وہ آئے تو وہ لے کے آئے آپ کے ایک رضائی بھائی کو، وہ لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کریم ہیں، آپ سخی ہیں، آپ کو اللہ نے یہ عزت دی، یہ عظمت دی۔ اور اس نے آ کر آقا علیہ السلام کی تعریفیں کی کہ آپ کا بچپن ہمارے درمیان گزرا ہے، ہم نے آپ کے بچپن کو دیکھا، آپ کے بچپن جیسا کسی کا بچپن نہیں دیکھا، آپ کے لڑکپن جیسا کسی کا لڑکپن نہیں دیکھا، آپ کی جوانی جیسی کسی کی جوانی نہیں دیکھی۔ تو آپ کریم ہیں، سخی ہیں، ہم پر آپ رحم فرمائیں، ہمارے جو قیدی ہوئے مرد اور عورتیں ان کو چھوڑ دیں اور مال غنیمت ہمارا واپس کر دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارا انتظار کیا، تم نہیں آئے، اس لیے اب میں نے بانٹ دیا ہے۔ ہاں، بانٹ دینے کے بعد اب جو تمہارے بندے قید ہوئے ہیں وہ سب کے سب میں آزاد کرتا ہوں، لیکن مال جن کو میں دے چکا ہوں ان سے میں واپس نہیں لیتا۔ البتہ بنی عبد المطلب، ہماری فیملی کے افراد کے بعد جو آپ کا مال ہے ہم وہ بھی آپ کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ کیا، اور انہی میں تھی حضرت شیمہ بھی۔ تو ان کو آقا علیہ السلام نے جب آزاد کیا
تو وہ آئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک نیچے بچھا دی ان کے لیے، چادر مبارک بچھا دی اور بیٹھی، ان کو انعام و اکرام سے نوازا اور پھر ان کے بندوں کو آزاد کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوشی کے ساتھ رخصت فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچپن کے ان لمحات کو ہمیشہ یاد فرمایا کرتے تھے، اور بچپن کے اندر جس کے ساتھ جیسے وقت گزرا ہے اس وقت کا احسان مصطفیٰ نے یوں چکایا ہے کہ ہر ایک کو نوازا، اور ان میں سے جو بھی اعلان نبوت تک بحیات تھے کوئی کفر پر نہیں مرا۔ تو بڑی لطیف بات ہے، جن کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رضاعت کا رشتہ حاصل ہوا، بھائی ہو یا بہن، جب ان کو میرے آقا نے ایمان کے بغیر دنیا سے نہیں جانے دیا، اور رب نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ کافر ہوں اور کفر میں مر جائیں، تو اس رب کو یہ کیسے گوارا ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک مصطفیٰ کے نسب میں آنے والے مرد اور عورتیں وہ کفر پر رہیں یا وہ بت پرستی پر رہیں؟ تو وہ سارے صاحب ایمان تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے تھے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتے کا یہ احسان اور صلہ ہے کہ اللہ نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بچپن کے اندر کئی واقعات آپ کی زندگی میں ایسے بیان ہوئے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا بچپن بے مثل تھا، اور نبوت کی نشانیوں اور علامات کا ظہور ہوتا رہتا، حتیٰ کہ شق صدر کا واقعہ بھی اسی میں ہے، اس کو ہم پھر تفصیل سے بیان کریں گے کسی وقت۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کے عالم میں جب آپ چلتے تو بادل آپ کے اوپر سایہ کرتا تھا، اور جب آپ پنگوڑے میں لیٹتے اور آپ انگلی مبارک کا اشارہ کر رہے ہوتے تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں دیکھتی تھی کہ جدھر جدھر مصطفیٰ کی انگلی پھرتی تھی چاند ادھر پھر جایا کرتا تھا۔ تو چاند کو اللہ نے میرے آقا کے لیے کھلونا بنا دیا تھا، حضور اپنے پنگوڑے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلتے تھے، بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، اور کبھی آپ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جاتے، محنت و مشقت بھی کرتے، اور کبھی تو ایسا ہوتا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کئی بار دیکھا کہ کئی بکریاں آ کر ادب کے ساتھ حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی تھی، اور کئی ایسی نشانیاں، اور پتھروں پہاڑوں سے گزرتے تو وہ سنتی کہ پتھر پہاڑ کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ ساری نشانیاں وہ دیکھ چکی تھی، حتیٰ کہ قریش مکہ کے ہاں ایک میلہ لگتا تھا، اسے کہتے تھے سوق عکاظ، وہ میلہ جو لگتا تھا اس میں بڑے بڑے کاہن جادوگر، جیسے آج کل بھی کئی ہوتے ہیں، کوئی قسمت کا حال بتانے والا، کوئی یہ بتانے والا وہ بتانے والا، تو یہ انسانی نیچر ہے، بندے ان توہمات میں پڑے رہتے ہیں۔ تو وہ ایک کاہن تھا، اس کے پاس حضرت حلیمہ سعدیہ لے گئیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک بچہ ہے اور اس کی زندگی میں کئی نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ایسا ہے کہ یہ بے مثل ہے، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے دیکھا، پھر اس نے آقا علیہ السلام کی مہر نبوت کو دیکھا تو وہ اس پر سکتہ طاری ہو گئے، وہ کانپنے لگ گئے، اس نے لوگوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ یہ عام معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے دین کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ وہ کفر شرک کے اوپر تھے، تو کہا کہ اے مکہ والو یہ تمہارے دین کے لیے خطرہ ہے، یہ تمہارے بتوں کو مٹا دے گا، تم اس بچے کو قتل کرو، اس بچے کو قتل کرو۔ تو وہ واویلا کرنے لگا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ چپکے سے ان کو شور شرابے میں آقا علیہ السلام کو لے کر تو نکل گئیں، اور پھر ان کو اتنی ساری خطرات بھی محسوس ہوتے تھے، حتیٰ کہ 4 سال آقا علیہ السلام وہاں رہے، پھر 4 سال بعد انہوں نے آقا علیہ السلام کو آ کر حضرت آمنہ کی حوالے کیا اور کہا کہ اب مجھے میرا دل تو کرتا ہے کہ یہ میرے پاس رہے، کیونکہ یہ جب سے میرے گھر میں تشریف لائے برکتیں ہی برکتیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ کھانے کا نہ پینے کا، سب کچھ بے بہا ہو گیا، ہماری جسمانی صحت نہیں تھی، ہم صحت مند اور توانا ہو گئے، ہماری اونٹنیاں کمزور تھیں وہ طاقتور ہو گئیں، ان میں دودھ نہیں ہوتا تھا وہ دودھ کی فراوانی آ گئی، ہمارے گھر میں بہار آ گئی، پورے قبیلے میں بہار آ گئی، ہمارا دل نہیں کرتا آقا علیہ السلام کے حسن کو کیسے چھوڑے اپنی آنکھوں سے، مگر یہ کہ آس پاس یہود نے، کئی یہودی علماء نے اور کئی کاہنوں نے ایسی نشانیاں بتا دی تھیں کہ ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا تھا یہود کے حسد سے کہ کہیں وہ آپ کو قتل نہ کر دیں۔
تو اس ڈر سے پھر انہوں نے آ کر سوچا امانت سپرد کروں، تو 4 سال آقا علیہ السلام بنو سعد میں رہے اور پھر آپ واپس تشریف لائے، پھر 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ گزرے اور 6 سال آپ کی عمر مبارک تھی اور 7ویں سال میں داخل ہو رہے تھے کہ آقا علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے شان یتیمی کے ساتھ یوں اب زندگی کے مراحل طے کیے کہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، مجھ سے دلیل پوچھنے والوں کہ میں نبی ہوں تو دلیل دوں، تو میرے پاس اور بڑی دلیلیں ہیں، وہ سب بات میں دکھاؤں گا، پہلے میرے 40 سال کو دیکھو، یہ 40 سال تمہارے لیے دلیل ہیں، میرے بچپن کو دیکھو وہ بھی ایک دلیل ہے، میرے لڑکپن کو دیکھو وہ بھی ایک دلیل ہے، میری جوانی کو دیکھو وہ بھی ایک دلیل ہے، میرے شباب کے شرم و حیا کو دیکھو وہ بھی ایک دلیل ہے، میری نفاست اور طہارت کو دیکھو وہ بھی ایک دلیل ہے، میری سیرت اور کردار کو دیکھو وہ بھی ایک دلیل ہے، میرے احسان اور اخلاق کو دیکھو وہ بھی ایک دلیل ہے، میرے تسبیح اور ذکر کو دیکھو، میں نے بچپن میں ہی رب کی حمد و ثنا کی تھی، میری اس معرفت کو دیکھو، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے ایک ایسی روشن دلیل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے چاند توڑنے اور سورج واپس پلٹانے کی ضرورت نہیں، سب معجزات بعد میں ہوں گے، میرا سب سے بڑا معجزہ میری اب تک کی گزری ہوئی زندگی ہے، اگر وہ بے مثل اور بے عیب ہے تو کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔